اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اعمال حج کے سلسلے میں چل رہی ہے اور آج ہم حج کے اعمال میں حلق اور تقصیر تک پہنچے۔ اسی کی مناسبت سے ہم نے قرآن مجید کے ایک سورہ جس کا نام سورہ فتح ہے اس کی آیت نمبر 27 کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ سورہ فتح، اس میں اللہ نے رسول کی کامیابی کا اعلان کیا، اسی لیے اس کو سورہ فتح کہتے ہیں۔ اور پہلی آیت میں کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے رسول ہم نے تم کو کھلی ہوئی کامیابی عطا فرمائی جو سب پر واضح ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اس سورہ میں غور کرتے ہیں تو رسول کی کامیابی ہمیں دکھتی ہے۔ ہم اور آپ کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مد مقابل کو توڑ پھوڑ دو، مار دو، قتل کر دو، گرا دو، یہ کامیابی ہے۔ لیکن رسول کی کامیابی اس کے بالکل برعکس تھی۔ جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام لوگوں سے جو آپ کے مخالفین تھے کہ میں تمہیں امن و امان دیتا ہوں، یا تو خانہ کعبہ میں چلے جاؤ، یا اپنے اپنے گھروں میں رہو، یا ابو سفیان جو اس وقت کفار کا، رسول کے دشمنوں کا لیڈر تھا، کہا اس کے گھر میں چلے جاؤ تو تمہیں میں کچھ نہیں کہتا۔ لیکن اگر میرے اور تمام مکے والے کہیں نہ کہیں چلے گئے، بغیر جھگڑے کے پروردگار نے اپنے رسول کو کامیابی عطا فرمائی۔ جبکہ جب ہمارے پاس طاقت آ جاتی ہے، جب ہمارے پاس قوت آ جاتی ہے، جب ہم ہو جاتے ہیں طاقتور تو اپنے مد مقابل کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی بے عزتی، اس کی توہین۔ لیکن رسول نے اپنے عمل سے بتایا اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ اپنے مد مقابل کو قتل کر دو، اس کی جان لے لو، اس کو مار ڈالو، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اپنے ٹارگیٹ اور ہدف کو پالو۔ اس آیت میں جو میں نے سرنامہ بیان قرار دیا ہے اس میں رسول کے خواب کا ذکر کر رہا ہے پروردگار۔ جس طرح سے قربانی کے سلسلے میں بھی ہم نے جناب ابراہیم کے خواب کو ذکر کیا تھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اے بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور پھر وہ جناب ابراہیم آئے، جناب اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا، لیکن اللہ نے جناب اسماعیل کو ذبح نہیں ہونے دیا بلکہ قربانی بھیج دی۔ یعنی اللہ نے وہاں پہ بھی بتایا قتل کرنا ہمارا مد مقابل نہیں، اصل اپنے دل، اپنے نفس کو مارنا یہ کمال ہے کہ تم اپنے مال، اولاد اس کو میرے لیے قربان کرتے ہو یا نہیں۔ بہرحال ایک خواب وہ تھا۔ ایک خواب رسول اللہ کا اس آیت میں خود ہمارے رسول، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کو اللہ ذکر کر رہا ہے۔ میں ترجمہ کرتا ہوں آیت کا۔ اللہ فرماتا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، بتحقیق اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا۔
خواب یعنی سوچ سمجھ، جو رسول کہہ رہے تھے اپنے وطن واپس آئیں گے، سوچ رہے تھے آپ، چونکہ مکہ اصلی وطن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن اصل کیا ہے؟ مکہ ہے۔ یہ خواب میں دیکھ رہے تھے کب خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ انشاءاللہ ہم بھی ایسے خواب دیکھنا شروع کریں کہ اللہ ہمیں کب خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کرائے گا۔ میں یہاں پر رک کر ایک بات بیان کروں، دیکھیں حج یقیناً مہنگا ہے، 5، 6، 7 لاکھ کا اس وقت ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں 1، 1.5 لاکھ یا اس سے پہلے تو 75,000 میں ہو جاتا تھا، لیکن عمرہ مہنگا نہیں ہے۔ عمرہ 70 سے 1 لاکھ کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو ہم جائیں، کم سے کم پروردگار کے گھر کو دیکھیں، عمرہ کریں۔ ہمیں حج اگر نصیب نہیں ہوتا، ہم 7-8 لاکھ نہیں خرچ کر سکتے، 6-7 لاکھ خرچ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم عمرہ کرنے جائیں۔ ہم دیکھیں خانہ کعبہ کیسا ہے، ہمارے اللہ کا گھر کیسا ہے، وہ جگہ کیسی ہے جہاں ہمارا پہلا امام آیا تھا اور آخری امام ظہور کرے گا۔ کم سے کم ہمیں پتہ ہو، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو عمرے میں ہم زیارتوں کو بھی جائیں، لیکن عمرہ کرنے جائیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ زیارت سے پہلے آپ عمرے پر جائیں۔ ائمہ کو پروردگار کے گھر کی زیارت بہت پسند تھی۔ تمام ائمہ تقریباً پروردگار کے گھر جاتے تھے اور وہاں کی زیارت، حج، عمرہ انجام دیتے تھے۔ تو ائمہ کی سیرت پر چلتے ہوئے ہم اللہ کے گھر کو جائیں۔ اگر حج نہیں کر سکتے تو کم پیسے میں عمرہ مفردہ کرنے کے لیے جائیں۔ عمرہ مفردہ جیسا کہ پہلے بیان ہوا تھا۔ تو رسول کے خواب کو اللہ نے یہاں بیان کیا اور ارشاد فرما رہا ہے اللہ سورہ فتح کی 27ویں آیت میں کہ بتحقیق اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو حق کے ساتھ سچ کر دکھایا۔ کیا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، کہ اے رسول آپ ان قریب یقیناً بالیقین آپ مسجد الحرام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، آمنین، امن و امان کے ساتھ، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، امن و امان کے ساتھ آپ داخل ہوں گے۔ محلقین رؤوسکم، آپ سر منڈائے ہوئے ہوں گے، سر بالکل حلق، یہاں پر کیا بحث ہے ہماری؟ حلق، سر کا منڈانا۔ حلق کاہے کو کہتے ہیں؟ بالکل بال صاف کر دینا سر کے۔ او مقصرین، یا تو آپ بالکل صاف بال کر دیں گے یا بال چھاٹ دیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں چھاٹنا، جیسے پیڑ کو کاٹتے ہیں، ڈالیاں چھاٹتے ہیں۔ تو کبھی 2 حالتوں میں، یا تو آپ کی حالت یہ ہوگی محلقین رؤوسکم و مقصرین، اور یا حالت تقصیر میں آپ وہاں پر داخل ہوں گے۔ لا تخافون، اے مومنو، اے رسول کے چاہنے والو، ڈرو نہیں۔ فعلم ما لم تعلموا، اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ نے یہاں کیوں ذکر کیا کہ ڈرو نہیں؟ اس لیے کہ جب رسول جا رہے تھے تو وہاں کفار تھے، ابو سفیان تھا، اس کا لشکر تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حملہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جھگڑا ہو جائے۔ تو اللہ وعدہ دے رہا ہے کہ نہیں، تم ڈرو نہیں، امن و امان کے ساتھ جاؤ گے، اسے اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اللہ نے نزدیک ہی تمہاری فتح کو رکھ دیا ہے، فتح تمہاری قریب ہے، نزدیک ہے، فتح قریب کو رکھ دیا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے کس حکم کا ذکر کیا؟ حلق اور تقصیر کا، اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ حاجی بھی جب حج کرنے جاتا ہے یا عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے جاتا ہے، ابھی ہم حج کے احکام بیان کر رہے ہیں، جب ہم نے عمرہ کے احکام بیان کیے تھے وہاں بھی بیان کیا تھا، جب عمرہ ختم ہوتا ہے تو اگر عمرہ مفردہ ہوتا ہے تو آدمی پورا سر مٹاتا ہے، یعنی عام دنوں میں اگر آپ اس دوران کعبے کو جائیں، عمرہ مفردہ کریں گے اور پہلی مرتبہ اگر آپ جا رہے ہوں تو آپ سر منڈائیں گے یہی عمرے کے بعد ہی، اس لیے کہ یہ حج اس وقت نہیں کر سکتے، حج صرف ذی الحجہ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کیا کہتے ہیں حج پر جا رہے ہیں تو حج والے عمرے کے بعد تقصیر ہی صرف ہم لوگ کرتے ہیں، ہمارے مذہب میں صرف تقصیر ہے عمرے کے بعد۔ جب حج کے اعمال میں یہاں پہنچتے ہیں تو ہم حلق انجام دیتے ہیں۔ تو اعمال حج میں سے آج کیا ہے؟ حلق ہے۔ کب ہے یہ؟ کب ہوتا ہے؟ 10ویں تاریخ کو، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو حلق انجام دیا جاتا ہے۔
صبح میں ہم کہاں ہوتے ہیں؟ صبح سورج نکلنے سے پہلے میدان مزدلفہ میں جو پہلے گزر چکا، جسے ہم مشعر بھی کہتے ہیں، اسٹے ان مشعر۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں مینا میں۔ مینا میں سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ پتھر جا کر پھینکتے ہیں، بڑے والے جمرہ عقبہ کو پتھر مارتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ قربانی دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، بکرا قربان کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حلق ہے، حلق انجام دیتے ہیں، سر منڈاتے ہیں۔ جو حاجی پہلا حج کر رہا ہے، اللہ سب کو حج کرنا نصیب کرے، پہلی مرتبہ حج پر جا رہا ہے، وہ حلق ہی کرے گا، یعنی پورے سر کے بال منڈائے گا۔ لیکن جو حاجی دوسری مرتبہ جا رہا ہے وہ حلق بھی کر سکتا ہے اور تھوڑے سے بال جس کو تقصیر کہتے ہیں وہ بھی کاٹ سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اب اگر حج پر جانے والی خاتون ہے، حاجیہ ہے، عورت ہے، تو وہ صرف تقصیر کرے گی، وہ حلق نہیں انجام دے گی، وہ پورے بال نہیں منڈائے گی، صرف تھوڑے سے ہی بال کاٹے گی۔ ایک بات یہ ہے، ٹھیک ہے، حلق یہ ہے 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ پھر دہراتے ہیں، سب سے پہلا کام 10ویں تاریخ کو کنکری، پھر اس کے بعد قربانی، پھر اس کے بعد حلق یا تقصیر۔ اب اگر چونکہ میں احرام میں ہوں تو میں کسی دوسرے کے نہیں کاٹ سکتا، اس لیے کہ کسی دوسرے کے بال، ہاں اپنے کاٹ سکتا ہوں، کسی دوسرے کے نہیں کاٹ سکتا۔ کوئی بھی حاجی حالت احرام میں دوسرے کے نہیں کاٹ سکتا، پہلے اپنا کاٹے گا، جب اپنا کاٹ لیا تب دوسرے کو کاٹے گا، تب دوسرے کو۔ یہ نہیں کہ پہلے لاؤ میں تمہارے کاٹ دوں، یہاں یہ نہیں چلے گا۔ پانی پلانے میں آپ پہلے دوسرے کو پلائیں، بعد میں خود پئیں۔ کھانا کھلانے میں آپ پہلے دوسرے کو کھلائیں لیکن بعد میں خود۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پہلے آپ کو خود اپنے کاٹنا ہے، پھر کسی دوسرے کے آپ کاٹ سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے نہیں آتا، تو وہاں پر سعودی میں جہاں پر حج ہوتا ہے وہاں پر بال کاٹنے والے ہوتے ہیں، دکان لگا لیتے ہیں وہ لوگ، اپنی ٹیمپریری دکانیں لگا لیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ وہاں سے نکلتے ہیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں دکانیں۔ بہتر یہ ہے، میں یہاں پر یہ آپ کو بتا دوں تھوڑی سی تفصیل کے لیے، کہ وہ دکانیں جمرہ کے پاس ہوتی ہیں، مینا میں جہاں آپ کنکری مارتے ہیں اس کے آس پاس ہوتی ہیں۔ چونکہ دوسرے حصے میں خیمے لگے ہوتے ہیں حاجیوں کے، وہاں اجازت نہیں ہوتی ان کو، لیکن وہاں پر لگے ہوتے ہیں۔ تو آپ بہتر یہ اپنے خیمے میں پلٹ کے نہ آئیں، بلکہ وہیں رکے رہیں، فون پہ بات کرتے رہیں بال کٹانے والے سے، وہ قربانی کرنے والے سے۔ آپ کی قربانی ہو گئی تب آپ بال وہاں پر کٹانے، یا ٹائم جو دیا گیا تھا آپ کو قربانی کا، کبھی کبھی ٹائم دے دیتے ہیں کہ اس وقت آپ کی قربانی ہو چکی ہوگی، تو آپ ٹائم دیکھ لیں کہ ہاں میری قربانی کا ٹائم ہو گیا، اس کے بعد آپ اپنے بال وہاں کٹا کے آ جائیں، پھر آ کر دوسرے حاجیوں کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر جب تک آپ نے اپنے نہیں کٹائے ہیں یا کاٹے ہیں اس وقت تک آپ کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکتے۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے اپنا حلق کیے بغیر، یا اگر دوبارہ حج کرنے گئے اپنی تقصیر کیے بغیر کسی دوسرے کے کر دیے تو کفارہ واجب ہوتا ہے، اور وہ کفارہ جب بیان کریں گے تو وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی سے وہ کر، ہاں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ بھولے سے اگر آپ نے کر دیا تو آپ کا حج باطل ہو گیا، نہیں، حج باطل نہیں ہوگا، اس کا علاج ہے، کفارہ ہے، وہ ادا کر دیں گے بس، تو آپ کا حج صحیح ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام احکام کو، خاص طور سے حج کے احکام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طریقے سے اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔